جب آپ مرکب اضافی کی بات کریں گے تو آپ کو اس مرکب میں دو حصے نظر آئیں گے، ایک مالک ایک ملکیت۔ مالک کو مضاف الیہ اور جو ملکیت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف ہمیشہ ال کے بغیر ہوگا، جیسا کہ کتاب اللہ میں کتاب ال کے بغیر ہے، الکتاب اللہ نہیں ہوگا۔ اور مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا۔ اعراب ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ تنوین نہیں ہوگی، یا صرف پیش ہوگی، یا صرف ایک زیر ہوگی، یا صرف ایک زبر ہوگی، اس کو اعراب کا ہلکا ہونا کہتے ہیں۔ تو کتاب اللہ میں آپ کو یہ خصوصیات نظر آ رہی ہیں۔ مزید کلیئر تب ہوگا جب ہم مزید مثالوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتابن ولدن، کتابن کا مطلب کتاب، ولدن کا مطلب لڑکا۔ اب ان دونوں کو مضاف اور مضاف الیہ کے رشتے میں کنورٹ کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کا کوئی تعلق بناتے ہیں کہ کتاب ہمیں لڑکے کی ملکیت نظر آئے، تو ہم کہیں گے کتاب ولدن، کتاب ولدن۔ تو ایک چیز ذرا یاد رکھیے، کتاب ولدن میں کوشش کرتے ہیں کہ تمام قاعدے کور ہوں۔ آپ کو یہ الگ سے جب کتابن نظر آ رہی تھی تو تنوین تھی اس کے اوپر، یعنی اس کا جو اعراب تھا، اعراب ہلکا نہیں تھا، تنوین تھی، یعنی دو پیش آپ کو نظر آ رہی تھی۔ جب آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے تو اس کی ایک پیش ختم کر دیں گے، ایک ضمہ ختم، تو یہ ہو جائے گا کتابو۔ اور ولدن، اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ اس کے لیے یہ ہونا ہے کہ اس کو ہمیشہ حالت جر میں ہونا ہے، تو کتاب ولدن۔ تو یہاں پر ہم تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی۔ اب اگر ایسا ہو کہ ولدن کی جگہ الولدو ہوتا، یعنی کسی خاص لڑکے کی کتاب، تو پھر کیا ہوتا؟ تو کتاب الولدی، کتاب الولدی ہو جاتا، یعنی الولدو الولدی میں کنورٹ ہو جاتا۔ تو اب تک ہم نے کتاب ولدن کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اس کے تمام جو قواعد اب تک پیش کیے گئے ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم مزید تھوڑی سی چیزیں دیکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اب ایک چیز کا اگلی جو بات ہے اس میں آپ کے سامنے ایک سوال بھی رکھوں گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کا تعین اس کے مضاف سے کیا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کا تعلق اس کے مضاف سے، یعنی کہ جو پہلے چیز کتاب ولدن میں کتاب سے کیا جائے گا۔ اس کا کون جواب دے سکتا ہے کہ مضاف سے کیوں دیا جائے گا؟ اگر ہم مضاف الیہ کے پاس جائیں گے تو وہاں ہمیں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس کا اگر کسی کے پاس جواب ہے تو وہ مائک آن کر کے جواب اپنا پیش کریں۔ مرکب اضافی کی اعرابی حالت کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت جر میں ہے، حالت نصب میں ہے، اس کا ہم نے مضاف کی حالت دیکھ کے، مضاف جس حالت میں ہوگا اسی حالت کو ہم پورے مرکب کی حالت کہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مضاف الیہ کی طرف جائیں تو وہ تو ہمیشہ ہی حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا کیا ہمیشہ ہی جو یہ مرکب ہے حالت جر میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور مضاف جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم مضاف کو دیکھیں گے اور مضاف کی جو اعرابی حالت ہوگی وہی پورے مرکب کی حالت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو نکرہ یا معرفہ کا تعلق ہے وہ اس کے مضاف الیہ سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ تو ہمیشہ ہی نکرہ ہوگا، وہ معرفہ ہو نہیں سکتا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ الکتاب ولدن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اب جو چیز معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتی ہے اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ اس وقت معرفہ ہے تو پورا کا پورا جو یہ سٹرکچر ہے یہ معرفہ کہلائے گا،
اور اگر وہ نکرا ہے تو پورا کا پورا اسٹرکچر نکرا کہلائے گا. جیسا کہ کتاب اللہ، تو کتاب اللہ یہاں پر مضاف الیہ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام معرفہ ہے، لہٰذا کتاب اللہ میں پورا کا پورا مرکب معرفہ ہوگا. اور کتاب ولدن اگر ہوتا تو ولدن آپ جانتے ہیں کہ وہ نکرا ہے، تو پورا کا پورا مرکب کتاب ولدن کے کیس میں نکرا ہوتا. اور جہاں تک تعلق ہے اعرابی حالت کا، تو اگر کتاب اللہ ہی ہے اس کا مطلب ہے حالت رفع، کتاب اللہ ہی ہے تو حالت نصب، اور کتاب اللہ ہی ہے تو پھر حالت جر ہوتی. تو یہ چند ایک قواعد تھے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے. اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے رینڈملی دیکھ لیتے ہیں. حزب الشیطانی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو میں کہوں حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے. تو حزبو تو یہ حالت رفع بنی، حزب الشیطان ہوتی تو حالت نصب ہوتی. لیکن یہ حزب یعنی حزب اللہ یا حزب الشیطانی، حزب الشیطانی کو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے، تو حزب الشیطانی میں یہ حالت رفع بنے گی. اور اس کے علاوہ نکرا ہوگا یا معرفہ ہوگا تو وہ الشیطان جو ہے یہ ایک پراپر نیم ہے ابلیس کا، عزازیل کا، لہٰذا یہ معرفہ ہے، پورا کا پورا مرکب معرفہ ہوگا. اسی طرح کی مثالیں آگے چلتی چلی جائیں گی اور اس میں کوئی پرابلم ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، جیسے رب العالمین، رب العالمین، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے. پہلے ربو، اس کی طرف دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے پورا کا پورا مرکب. عالمینہ، اس میں دیکھیے گا یہ عالمینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت جر میں ہوگا، اور آپ کو جانتے ہیں کہ عالمانی کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ عالمینہ ہے، تو اس لیے رب العالمینہ یہاں پر آ گیا ہے. اور العالمینہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں، لہٰذا یہ معرفہ ہے، تو پورا مرکب بھی معرفہ ہی ہوگا. آگے دیکھیے جی، تھوڑے سے مرکبات ایسے نظر آ رہے ہیں جو ذرا تھوڑے سے لمبے ہیں. نور السماوات والارض، نور السماوات والارض، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ بھی ایک ہی ہے، یہ کوئی زیادہ پیچیدگی والی چیز نہیں ہے. نور السماواتی، یہاں نور جو ہے وہ ملکیت ہے یعنی مضاف ہے، اور السماوات والارض یہ پورا کا پورا مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب اضافی ہی بن رہا ہے. آگے دیکھیں جی، ایک نوٹ کی فارم میں کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے. تثنیہ اور جمع سالم مذکر کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے ان کا آخری نون حذف کر دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ اعراب ہلکا ہوگا مضاف کا، یعنی اگر وہ تنوین ہے تو سنگل علامت پہ آ جائیں گے، زیر زبر یا پیش سمبل ہو سنگل ہوگی. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ اعراب بالحرکت نہیں ہوتا، اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے، اور جہاں اعراب بالحرف کا معاملہ آئے گا وہاں پر آخری نون کو ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے دو بندے، ابدانی، دو بندوں کو کہتے ہیں، اور اللہ اللہ، تو یہ ابدا نلہ ہو سکتا تھا، لیکن اعراب ہلکا کرنے کے لیے یہ عبد اللہ ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے گا، یہ غور سے دیکھیے گا کہ یہ جو الف آپ کو نظر آئے گا جو ریڈ کلر میں یہاں پر نظر آ رہا ہے، میں پوائنٹر پھیرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو نظر آ جائے گا، یہ آپ کو بتا رہا ہے، یہ والا الف سے پتا چلے گا کہ اس کے آخر میں نون بھی تھا، یہ ابدان تھا، لہٰذا دو بندوں کی بات ہو رہی ہے
عبد اللہ، اللہ کے دو بندے۔ اس کے علاوہ صاحبانی یعنی دو دوست یا دو ساتھی، الرسول رسول کے، تو اس کو بھی ہم نے جب اعراب ہلکا کرنا ہے صاحبان کا تو نون ختم ہو جائے گا، تو صاحب الرسولی ہو جائے گا۔ تو اس کے تمام قواعد مجھے امید ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلفل ہو رہے ہیں اور اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نارو جہنم کی طرف دیکھیے، نارن آگ، جہنم جہنم، تو نارو مضاف کو اعراب ہلکا کریں گے تو نارن سے نارو، اور جہنمی تو نارو جہنما، نارو جہنما، یہ ویسے تو حالت جر میں ہونا چاہیے لیکن غالباً جہنما جو ہے یہ حالت جر ہی ہے، یہ غیر منصرف والا معاملہ آ رہا ہے، جہنم جہنما جہنما۔ اسی طرح سے منافق، منافقانی، مدینہ کے یعنی منافقانی دو منافق، المدینہ تو المدینہ، تو پہلے والا جو معاملہ ہے منافقانی نون گر جائے گا اور المدینہ تو المدینتی ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کے اوپر مضاف اور مضاف الیہ کے اوپر رولز جب اپلائی ہوں گے تو منافق المدینتی ہو جائے گا۔ اب تک جی کوئی کوشچن؟ چلیں، اگر ابھی تک کوئی کوشچن نہیں ہے تو ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں جی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ بالکل وہ پروٹوکول فالو کرواتے ہیں جو کہ مضاف کرواتا ہے۔ مثلا کلن، کلن کا مطلب ہر چیز، تو کلن جب کسی چیز کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اپنا اعراب ہلکا کرتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والی چیز کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو بالکل مضاف مضاف الیہ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں ویسے کوئی چیز نہ مالک ہے نہ ملکیت ہے، لیکن اس کا سٹرکچر بالکل مرکب اضافی والا ہے، لہٰذا پہلے آنے والی چیز کو کہتے ہیں کہ مضاف بن کر آتا ہے اور بعد والی چیز کو مضاف الیہ کی شکل دے دیتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کیا ہیں؟ کلو، کلن بن جائے گا کلو، اور شیئن بن جائے گا شیئن، کلو شیئن، کلو بدعتن، کلو زلالتن۔ تو یہ اس چیز پہ غور کیجئے گا، یہ ویسے آپ کو نظر نہیں آئے گا مالک کون سا ہے ملکیت کون سا ہے، جیسے بیت اللہ ہی میں نظر آ گیا تھا، لیکن یہاں پر آپ اس کو دیکھیں گے تو سٹرکچر بالکل اس کا وہی ہوگا۔